ناظرین محترم، مونا لیزا کا شمار دنیا کی مشہور ترین اور مہنگی ترین پینٹنگز میں ہوتا ہے. ہمیں آپ کو دکھا بھی رہے ہیں اسکرین پر. یہ وہ پینٹنگ ہے، آپ نے بڑے بڑے میوزیمز میں دیکھی ہوگی. اس پینٹنگ میں مصور نے کینوس پر برش اور رنگوں کی مدد سے جو پراسرار سی مسکراہٹ تخلیق کی ہے، اس نے نہ صرف اس تصویر کو ایک ماسٹر پیس کا درجہ دلا دیا بلکہ مصور کو بھی امر کر دیا ہے. اور مصور جو ہیں ان کی بھی ہم تصویر آپ کو دکھائیں گے. تصویر کے بنانے والے مصور لیونارڈو ڈاونچی کا تعلق اٹلی سے تھا، اور اس شخص کا شمار عمران بھائی دنیا کے جینیس ترین لوگوں میں ہوتا تھا. جینیس ترین لوگوں میں کیوں؟ کیونکہ وہ 3 in 1 جینیس تھا، یعنی 3 شعبوں میں 3 ٹیکنیکلٹیز میں ماہر تھا. نمبر 1 بہترین مصور تھا، پھر اس کے بعد ایک لاجواب موسیقار تھا، اور پھر ایک غیر معمولی سائنسدان بھی تھا. دن رات کہا جاتا ہے لیونارڈو ڈاونچی کے بارے میں کہ وہ آرٹ گیلری میں کام کرتا تھا، اور جب مصوری سے اس کا دل بھر جاتا تھا، بور ہو جاتا تھا، تو وہ اسٹوڈیو کی طرف جا نکلتا تھا، جہاں پر وہ گٹار سے اور ہارمونیم سے دھنیں تخلیق کرتا تھا، اور وہ اس کے منتظر ہوتے تھے. پھر جب آلات موسیقی سے بھی اس کا دل بھر جاتا تھا تو پھر وہ لیبارٹری چلا جاتا تھا اور کیمیائی مادوں اور سائنسی آلات میں کھو جاتا تھا. قدرت نے اس شخص کو، اس جینیس کو 3 مختلف شعبوں میں یکساں مہارت کے علاوہ ایک اور منفرد صلاحیت سے بھی نوازا تھا، اور وہ صلاحیت بہت کم لوگوں میں دنیا میں ہوتی ہے، اور وہ یہ کہ وہ دونوں ہاتھوں سے بیک وقت ایٹ اے ٹائم دونوں ہاتھوں سے کام کرنے کی صلاحیت رکھتا تھا. یعنی وہ کچھ بھی کر سکتا تھا ایٹ اے ٹائم دونوں ہاتھوں سے. ان غیر معمولی مہارتوں، بڑھتے ہوئے بینک بیلنس، اور پوری دنیا میں ہی واز دیٹ پرسن جس کو لوگ ملنے کے لیے ترستے تھے، جس کو دیکھنے کے لیے، جس کے آرٹ کو حاصل کرنے کے لیے آج تک لوگ ترس رہے ہوتے ہیں. تو دنیا بھر میں پھیلتی شہرت نے اس شخص کا دماغ خراب کر دیا، اور وہ ان صلاحیتوں کو قدرت کا انعام سمجھنے کے بجائے اپنی ایک ذاتی اچیومنٹ اور قابلیت سمجھ بیٹھا، اور غرور اور تکبر میں بے انتہا مبتلا ہو گیا. قدرت ناظرین کرام انسان کی بے شمار کوتاہیوں سے درگزر کر لیتی ہے، مگر تکبر ان کوتاہیوں میں سے ایک ہے جس پر بہت جلد اللہ کی پکڑ ہو جاتی ہے. کیونکہ بڑائی اور کبریائی یہ تو صرف اس خالق کے کائنات ہی کو زیبا ہے جس نے یہ کائنات بنائی ہے. تو لیونارڈو ڈاونچی نے تکبر کیا، لہٰذا وہ بھی قدرت کی گرفت میں آیا. ایک روز صبح جب وہ نیند سے بیدار ہوا تو اس کے دونوں بازو کندھوں سے انگلیوں تک مفلوج ہو چکے تھے، بالکل کوئی کام نہیں کر سکتا تھا، اور اب ایک عبرت ناک سسکتی ہوئی زندگی اس کی منتظر تھی. اسے لگتا تھا کہ اس کی بنائی ہوئی تصویریں، یہ بہت کامن ہے کہ وہ اس طرح کی، اس کے ساتھ ایک سائیکوٹک ایشو ہو گیا تھا کہ اس کو لگتا تھا کہ اس کی تصویریں اب اس کا مذاق اڑاتی ہیں. اسے لگتا تھا کہ گٹار، ہارمونیم، جتنے بھی میوزیکل انسٹرومنٹس وہ یوز کرتا تھا، اب وہ سائنسی آلات بھی اور میوزیکل انسٹرومنٹس بھی اس کی بے بسی کا مذاق اڑاتے ہیں. اور جب اس کی ہمت جواب دے جاتی تھی تو وہ بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رویا کرتا تھا. ایک مرتبہ کسی نے اس سے پوچھا کہ ڈاونچی، فار اے مومنٹ، ایک لمحے کے لیے امیجن کرو کہ تمہارے بازو دوبارہ حرکت کے قابل ہو جائیں، دوبارہ موو کرنا شروع ہو جائیں، نارمل ہو جائیں، تو تم کیا کرو گے؟ اس نے کہا کہ میں سب سے پہلے اپنے آپ کو چھو کر دیکھنا چاہوں گا، محسوس کرنا چاہوں گا. کوئی بڑی بات نہیں، یہ چھوٹی سی ایک چیز اس نے کہی. پھر پوچھنے والے نے پوچھا، ڈاونچی اگر تمہاری زندگی کی سب سے بڑی کوئی خواہش پوچھی جائے تو سب سے بڑی خواہش اس وقت کیا ہے؟ تو دنیا کے جینیس ترین لوگوں میں شامل اس جینیس نے جواب دیا کہ کاش ڈاونچی اپنے ہاتھ سے اپنی ناک پر بیٹھی مکھی کو اڑا سکتا. اللہ اکبر. قرآن حکیم میں ارشاد ہوتا ہے ناظرین کرام، سورہ سجدہ کی آیت نمبر 9 ہے، اس کا ترجمہ میں پیش کروں گی کہ پھر اس کے اعضاء درست کیے اور اس میں اپنی روح پھونکی، اور تمہارے لیے رحم مادر ہی میں پہلے کان اور پھر آنکھیں اور پھر دل و دماغ بنائے. تم بہت ہی کم شکر ادا کرتے ہو. بے شک کتنے ناشکر ہیں ہم، اور کتنا مہربان ہے ہمارا رب. ہم اللہ کی بے شمار نعمتوں کے باوجود شکوے کیا کرتے ہیں؟ جو چیزیں میسر نہیں ان کا دکھ کرتے ہیں. جب بھی کبھی کوئی ایسی مایوس فیلنگ یا سوچ ذہن میں آئے تو صرف ایک نگاہ اپنے ہی جسم پر ڈال لیا کریں. تو
تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ہمارے رب نے ہمیں کیسی کیسی نعمتوں سے نوازا ہے. یہ ایسی نعمتیں ہیں کہ اگر خدا نہ خواستہ ان میں سے کوئی ایک نعمت آپ امیجن کریں کہ ہمارے پاس سے کم ہو جائے تو ہم دنیا بھر کے خزانے لٹا کر بھی اسے دوبارہ حاصل نہیں کر سکتے. ہر حال میں ناظرین کرام اللہ کا شکر ادا کرنا ہمیں سیکھنا ہوگا، کیونکہ یہ مشکلیں اور آزمائشیں بھی ہمیں نکھارنے، ہمیں سنوارنے کے لیے ہوتی ہیں. اگر یہ مشکلیں نہ ہوتی تو دنیا میں جستجو کون کرتا، کوشش کون کرتا؟ اگر سب کی حسرتیں ہمیشہ پوری ہو جاتی، بغیر حسرتوں کے سب کچھ ہو جاتا، تو پھر کون کوشش کرتا؟ جہاں خوشی ہے وہیں غم بھی ہے. اگر صرف غم ملتے تو کوئی برداشت نہ کر پاتا، اگر صرف خوشیاں ملتی تو کوئی ہضم نہ کر پاتا. اسی لیے اللہ نے خوشی اور غم کو ساتھ ساتھ رکھا ہے، اور پھر فرما دیا کہ ہر غم کے بعد راحت ہے. بے شک ہر غم کے بعد راحت ہے، اور ہر مشکل کے ساتھ آسانی. ہر مشکل کے بعد نہیں، ہر مشکل کے ساتھ آسانی. اگر یہ ہم نے سوچ لیا تو زندگی آسان لگنا شروع ہو جائے گی. اور اگر آسان نہ بھی لگے تو اپنے آپ کو ایک بار دیکھ لیا کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ بہتوں سے بہتر ہیں. اور اللہ کو میں ہمیشہ اللہ سے دعا کرتی ہوں، ہمیشہ آپ لوگوں سے بھی کہتی ہوں، اللہ محتاجی سے بچائے، اللہم اللہ آمین. محتاجی کی زندگی سے بچائے.